وتحبون المال حبا جما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر حقوق کی ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے۔ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور مختلف طبقات نے اپنے اپنے حقوق کے لیے تنظیمیں بنائی ہیں، یونینز بنائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تنظیم فلاں کے حقوق کی جنگ لڑے گی، یہ ان کے حقوق کی جنگ لڑے گی۔ غرض بہت ساری تنظیمیں ہیں جو حقوق کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا مقصد بھی کچھ حقوق کا تذکرہ کرنا ہے۔ عام طور پر کچھ حقوق ہیں حقوق اللہ اور کچھ ہیں حقوق العباد۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا ظلم ہے، مخلوق کے حق میں کوتاہی کرنا ظلم ہے۔ نوعیت الگ الگ ہے۔ اگر بندہ اللہ کا حق لے کر کسی دوسرے کو دے تو اس ظلم کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے، جسے شرک کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کچھ حقوق ہیں بندوں کے، تو ظلم 3 قسم کا ہے۔ کتنی؟ ایک وہ ظلم ہے جسے کفر اور شرک کہتے ہیں اللہ کے حق میں۔ ایک ظلم وہ ہے جو بندہ گناہ کرے اور اپنے اوپر کر جائے، اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کرے۔ اسے قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے عام انسانوں کے حقوق پامال کرنا، غصب کرنا، دبانا، چھیننا۔ کچھ معاملات بندے اور رب کے ہیں، توبہ کرے معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کا کافر اور مشرک بھی اگر ندامت پہ آ جائے کہ ربا ساری زندگی شرک کرتا رہا، اللہ میری توبہ ہے معاف کر دے، اللہ ایک جملے پہ معاف کر دیتے۔ توحید مان لے،
لیکن حقوق العباد کا معاملہ کچھ اور ہے کہ آپ لوگوں کے حق مارتے رہے، دباتے رہے، کھاتے رہے، حق چھینا اور صاحب حق کو حق نہیں دیا اور تنہائی میں بیٹھ کے کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ میری توبہ ہے، تو اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بندوں کا حق ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا میں نہیں معاف کرتا جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے یا آپ اس کو اس کا حق واپس نہ کر دیں، نہیں معاف کرتے اللہ۔ ہمارے اس معاشرے میں نیک ہوں یا بد ہوں، تقریباً سارے ہی اس ظلم میں مبتلا ہیں۔ کسی نے بیٹی کا حق دبایا ہے، کسی نے بہن کا حق دبایا ہے، کسی نے پھوپھی کا حق دبایا ہے، کسی نے بیوی کا حق دبایا ہے، حقوق دبائے ہوئے ہیں، کہیں وراثت کی شکل میں، کوئی ایک شکل و صورت نہیں، میں سب پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، ذرا آئیے کہ اس ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے کسی کا حق چھینا، انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوات المظلوم، اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار۔ فرمایا مظلوم کی بد دعاؤں اور چیخ و پکار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا؟ مظلوم کی آہ سے، چیخ و پکار اور بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس کی بد دعائیں، اس کی آہوزاری تصعد الی السماء، اس کی آہو پکار سیدھے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور کیسے جا رہی ہوتی ہے؟ کأنہا شرار، گویا کہ وہ چنگاری ہے، چنگاری کی طرح اڑتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا، مستدرک حاکم کی روایت۔ اگلی بات سنیے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم نہ کرو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ظالم کئی اندھیروں میں گرا ہوا آئے گا۔ واتقوا الشح، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، آگے چلتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیجئے، امداد کیجئے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تعجب تو ہوا ہوگا نا، نیند تو نہیں آ رہی نا، توجہ چاہوں گا پھر۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی امداد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔
قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما، اللہ کے پاک پیغمبر اگر ہمارا بھائی مظلوم ہو ہم تو اس کی مدد کریں گے، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم پھر اس کی مدد کیسے کریں گے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہم کریں گے، لیکن بھائی ظالم بن جائے تو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا قال تأخذ فوق یدہ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے، اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے، اسے ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ تو آج لوگ ظالم کا ہاتھ روکنے کے بجائے اس کے ظلم کے اندر اس کی معاونت کرتے ہیں، لوگ اس کو مدد سمجھتے ہیں ظالم کی، حالانکہ اس کو تباہ کرنا ہے، مدد نہیں، اس کی مدد یہ ہے اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو معاشرے میں جو لوگ حقوق العباد نہیں ادا کرتے، آپ ان کو روکتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا مقدمہ حاکم کے پاس چلا گیا، مروان ابن حکم کے پاس، کسی عورت نے ان کے اوپر کیس دائر کر دیا۔ کس پر؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیا کیس کیا؟ عورت جا کے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑی ہو گئی، حاکم وقت کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، یہ صحابی رسول ہے، اس نے میری زمین کا کچھ حصہ دبا رکھا ہے۔ عورت نے کیس کیا کہ یہ صحابی رسول سعید بن زید نے زمین کے اندر میرا حق دبا رکھا ہے، دیتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، کیا جواب ہے؟ زمین دبا رکھی ہے؟ قربان جاؤں، کیا کہتے ہیں صحابی رسول؟ فقال سعید بن زید کہنے لگے انا کنت آخذ من ارضها شیئا، کیا میں اس کی زمین کا حصہ لے سکتا ہوں؟ کیا میں اس عورت کا حق دبا سکتا ہوں؟ بعد الذی سمعت من رسول اللہ، بعد اس کے کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے یہ ارشاد سنا ہے۔ مروان بھی ڈر گیا۔ مروان ابن حکم کہنے لگا بتائیے وَمَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ، واللہ کے بندے آپ نے اللہ کے رسول سے کیا سنا ہے، مجھے بھی سمجھائیے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے تھے من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین، جس نے کسی سے ظلمن زبردستی ایک بالشت بھی زمین قبضہ کی، یہ زمین ایک بالشت نہیں، یہ 7 زمین نیچے سے نکال کر قیامت والے دن اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ من اخذ شبرن ایک بالشت، کتنی؟ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی قبضہ کی تو قیامت والے دن تو اسے توق پہنایا جائے گا، اِلَى 7 ارضین، 7 زمین نیچے تک،
یہ ساری زمین نکال کے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ بننے آگے لے کے جاتے ہیں نا، کھیتی والے، پٹیوں والے، زمیندار، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ زمین کی علامات اور یہ جس کو ہمارے ہاں بننے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں بڑی جائیداد ہیں وہاں علامات ہوتی ہیں، نشانیاں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے نشان مٹاؤ تاکہ اگلے سے لڑنے جھگڑنے کا موقع ملے، میں کہوں گا میری زمین ادھر ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من غیر منار الارض وحدودها وعلامها، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو زمین کی حدود، علامات اور نشان متغیر کرتا ہے، اس میں رد و بدل کرتا ہے، اسے مٹاتا ہے اگلے کی زمین قبضہ کرنے کے لیے۔ تو واقعہ سنا رہا تھا حدیث کی روح سے کہ سعید بن زید پر مقدمہ بادشاہ کی عدالت میں عورت کہتی ہے میری زمین قبضہ کی ہے۔ سعید بن زید کہتے ہیں کیا میں اب بھی کسی کا حق دبا سکتا ہوں؟ حالانکہ میں نے پاک پیغمبر سے سنا ہے جس نے کسی کی زمین کی ایک بالش بھی خلی ظلمن تو 7 زمین نیچے سے نکال کر اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ تو پتہ ہے بادشاہ نے یہ جملہ سنا تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ مروان بن حکم کہنے لگا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، جب آپ ہی حدیث سننے والے ہیں اور آپ ہی حدیث بیان کرنے والے ہیں تو اب اس مقدمے میں آپ سے گواہ اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہتا دلیل لاؤ، گواہ لاؤ کہ آپ کی ہے، نہیں، میں آپ سے کوئی گواہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس پر حضرت سعید بن عامر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم فقالا، میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا عورت کے بارے میں، بس اتنی بات کرتا ہوں اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرہا، اے اللہ اگر میں سچا اور یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے۔ فعم بصرہا، اگر میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے۔ وقتلھا فی ارضھا، اور اسے قتل کر دے اس کی زمین میں کہ یہ اپنی زمین کے اندر مر جائے۔ امام بخاری روایت نقل کر کے کیا لکھتے ہیں؟ حدیث سنیے، راوی کہتا ہے جب صحابی رسول نے یہ بد دعا دی تو ساری دنیا نے دیکھا فما ماتت حتی ذہب بصرها، وہ عورت اس وقت تک نہیں مری جب تک کہ اس کی نظر ختم نہ ہو گئی، آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اور مری بھی کیسے جی؟ ثم بین ہی تمشی، پھر وہ ایک دن چل رہی تھی اپنی زمین میں، فی ارضھا، اپنی زمین میں، اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، کھڈے میں گر کے وہیں مر گئی۔ اپنی زمین میں چہل پہل کر رہی ہے، کھڈے میں گری وہیں مر گئی۔ تو حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک بالش بھی کسی کی قبضہ کی تو نہ سمجھے کہ میرے مذہب میرا مکان بڑا ہو گیا، میری کوٹھی بڑی ہو گئی، میری جائیداد میں اضافہ ہو گیا، نہیں، قہر الہی، غضب الہی میں اضافہ ہو گیا آپ کے حق میں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے تو یہاں تک مسئلہ حل کر دیا کہ 2 بندے میرے پاس آتے ہیں کیس لڑنے، ایک زبان میں تیز تراز ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، بعض آدمی ہوتے ہیں نا باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں،
اور ایک آدمی بیچارہ بولنے میں بڑا سست ہے تو چرب زبان باتیں بنا بنا کے اس کا حق لے لے. کیا باتیں بنا بنا کے اس کا حق لے لے اور میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں خود فیصلہ کر دوں اس کے حق میں اور وہ حق لے کے خوش خوش گھر جائے. واہ جی کہ میرے حق میں کس نے فیصلہ کیا ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خوش فہمی میں نہ رہے. اگر حق ساتھی کا دبایا اور چرب زبانی کی وجہ سے لے گیا اس لیے کہ میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو ظاہر کو دیکھوں گا، عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا میرے لیے حلال حلال نہیں، وہ اس کو اپنے لیے جہنم کا انگارہ سمجھ لے. تو میں اور آپ سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کیس لڑتے لڑتے بھائی سے زمین قبضہ کر لیں، دوست سے قبضہ کر لیں، پڑوسی سے محلے دار سے حق لے لیں اور اس خوش فہمی میں رہیں کہ بادشاہ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ حق میں آیا. انہوں نے تو وکیلوں کی باتیں سنی ہوں گی، انہوں نے تو وکیل کی جرح اور دلائل سن کے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اللہ تو جانتا ہے اگر تو نے غلط کیس کیا اور یہ تیرا حق نہیں تھا تو اللہ کی قسم کائنات کی ساری عدالتیں مل کے بھی غیر کا حق آپ کے لیے حلال کر سکتی نہیں ہیں، وہ حرام ہی رہے گا. دنیا کس معاملے میں پڑ چکی ہے؟ سنیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈر. مظلوم اور کچھ نہ کر سکے، آہوزاری کرتا ہے، بد دعائی دیتا ہے، ڈر مظلوم کی بد دعا سے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم اور اللہ کے درمیان، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی بلا واسطہ یہ ڈائریکٹ دعا و پکار کس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بلا واسطہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے. ڈر اس بات سے. اور ایک شاعر نے کتنا ہی پیارا جملہ کہا تھا کہ ظالم رات کو سو جاتا ہے. کیا؟ ظالم تو رات کو بہنوں کا حق دبا کر، بیٹیوں کا حق دبا کر، وارثوں کا حق دبا کر، غریبوں کا حق دبا کر، امیر مزدوروں کی مزدوری دبا کر وہ تو رات کو سو جاتا ہے، لیکن مظلوم سوتا نہیں، وہ رات کو روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایک مظلوم کی آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے اور دوسرا مظلوم کا اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سوتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ سوتا نہیں، اونگ اور نیند سے پاک ہے. تو مظلوم رو رہا ہوتا ہے، تو مردار ہو کے سویا رہے گا تو تیری خیر نہیں، تیرا کام بن جائے گا. سنیے حدیث پاک، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں. کتنی دعائیں؟ 3 قسم کی دعائیں. وہ کون سی ہیں؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا و پکار، و دعوت المسافر،
مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بندہ پردیسی ہو مسافر ہو تو جو میرے پردیسی سن رہے ہیں نا، بہت سارے احباب پردیس سے سنتے ہیں، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ سفر جہاں بھی ہو سفر ہی ہوتا ہے. تو مسافر جب تو سفر میں ہوتا ہے، رب کے حضور سجدے میں گرتا ہے تو گڑ گڑایا کر، رویا کر، ہمارے لیے بھی مانگا کر، اپنے لیے بھی مانگا کر کہ نبی نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہے. اور نمبر 3 وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، والد جب اپنے بیٹے کے لیے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. تو جا کے ملنگوں کے پاؤں چاٹنے والوں، پیروں کے قبروں پہ سجدے کرنے والوں، چرسیوں اور بنگیوں کی قدموں میں سر رگڑنے والے بدبختو، اگر تمہیں دعا چاہیے تو اپنے ماں باپ کی دعا حاصل کرو. کہ نبی نے فرمایا ہے باپ کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں رد. تو باپ کو تو ناراض کر جائے، ماں کو ناراض کر جائے، مرشد جی چرس کے سوٹے لگاتا رہے، وہاں آپ سے ملے خاک ملے گا آپ کو. تو مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی. ڈریے، ظلم سے بچیے. اگر آپ مظلوم ہو گئے خیر ہے، آپ کا ساتھی کون ہو جائے گا؟ لیکن اگر ظالم ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر خیر نہیں ہے، تباہی و بربادی ہے. آگے سنیے، ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں، لا ترد دعوتهم لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ہیں ان کی دعا رد نہیں جاتی. کون کون سے؟ الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک روزے میں ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو جب روزہ ہو تو دعائیں کیا کرو. نمبر 2 والامام العادل، انصاف والا امام، بادشاہ، ایسا بادشاہ اور حاکم جو عادل ہو، ظالم. تو ایسے بادشاہ کو بھی میری درخواست یہ ہے کہ اگر کوئی امام عادل ہو، حاکم عادل، تو اس کو چاہیے کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے میں یہ کر دوں گا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی بارگاہ میں رو، تیری دعا رد نہیں جائے گی، کام اللہ بنائے گا. حاکم جو عادل ہو، منصف ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. نمبر 3 ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. یرفعها اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء، اللہ مظلوم کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمانوں کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیتا ہے. اور وَيَقُولُ الرَّبُ، اور رب کیا کہتا ہے؟ وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اے مظلوم، اگرچہ تھوڑا وقت لگ ہی جائے، تجھے ویسے نہیں چھوڑوں گا، تیری ضرور مدد کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ وقت گزر ہی جائے. آ رہا ہوں میں تھوڑا سا عنوان آپ کے سامنے کھولنے کے لیے. حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم اللہ سے نقل کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو،
انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا. باوجود مالک اور خالق اور معبود ہونے کے کہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ جو مرضی یہ کرے ظلم نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ سارا کچھ کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے. ہری پور والوں خدا را سمجھیے، سب کچھ اللہ کا ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے ظلم تمہارے درمیان بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. فَلَا تَظَالَمُوا، ظلم نہ کرنا. کیا؟ ظلم نہ کرنا. ظلم میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا. ظلم نہ کرنا. قرآن مقدس کہتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. سورہ نساء میں فرمایا لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم، اللہ فرماتے میں نہیں کرتا، میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے. لیکن کون اس کو سمجھتا ہے؟ لوگوں نے تو اس کو وتیرہ بنا رکھا ہے. نہ حاکم سمجھتا ہے، نہ قاضی اور جج ظلم سمجھتا ہے، نہ وکیل سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں موکل پر. ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی تو پڑھا لکھا نہیں. یہ بیچارے مظلوم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ قاضی کی عدالت سے پہلے ایک خود اپنی عدالت لگا لیتے وکیل. ٹھیک ہے نا؟ تو اس مظلوم بیچارے ان پڑھ کے لیے، اس کے لیے تو یہ وکیل ہی جج ہوتا ہے. یہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جاتا ہے. 200 روپے نکالو، منشی بھی اس کا لوٹ رہا ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا؟ وکیل صاحب تو بہت اونچے ہوتے ہیں، جو اس کا آگے منشی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس بنا ہوتا ہے اس ان پڑھ کے سامنے. میرا دوست، ظلم کی ایک شکل نہیں ہے. آپ کو ذرا احادیث سناتا ہوں، ذرا وہ بھی سن لیجیے کہ اس ظلم کی ممانعت کتنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، میدان قیامت لگ جائے گا، زمین تانبے کی بنی ہے، سورج سوا نیزہ پر ہے، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ٹخنوں تک سینے تک ڈوبا ہوا ہے. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، اس وقت تک قدم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اللہ چند سوالات نہ پوچھ لے، 4 چیزوں کا نہ پوچھ لے، اور ایک روایت میں 5 چیزوں کا نہ پوچھ لے. وہ جواب دینے پڑیں گے. کون کون سے؟ پہلا سوال حتی یسأل عن عمرہ، تو نے عمر کہاں گزاری ہے؟ 60 70 80 سال 100 سال عمر گزاری، کیا کرتا رہا بھائی؟ بال سفید کر دیے. یہ عمر جو گزاری ہے کچھ کیا ہے؟ یہ جواب دینا پڑے گا. نمبر 2 فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ فِي مَا فَعَلَ، علم حاصل کیا، عمل کتنا کیا، اور علم کے مطابق کیا کرتا رہا. کچھ سمجھایا ہے لوگوں کو، حق بتایا ہے کہ نہیں؟ عالم بن گئے ہو، مال لوٹتے رہے ہو، 11ویں کے نام سے، 12ویں کے نام سے، میلاد کے نام سے، جشن کے نام سے.
یہی لوگوں کو بتاتے رہے ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی بتایا ہے. وَعَنْ مَالِهِ، یہ قیامت محشر کے میدان میں جو اصل سوال جو میرا موضوع ہے، وَعَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ کہاں سے کمائے کے لفظ میں یہ بھی آتا ہے کس کس کا حق دبایا. یہ جو تیری کوٹھی تھی، یہ تیرا بنگلہ تھا، یہ کس کس کا حق دبایا تھا. جو تیری دکان تھی، یہ کس کی زمین پر بنائی تھی. ہے کہ نہیں؟ آج حکومت تجاوزات ہٹاتی ہے، کوئی ہٹانے کو تیار ہے؟ کہتے ہیں